قال الله عز وجل في مقام آخر سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے ہیں۔ وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے، بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ حضرات و سامعین، اللہ احکم الحاکمین کا بے حد احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا شکر ہے کہ اس مالک کائنات نے ہماری زندگیوں میں ہمیں رمضان کے روزے رکھنے نصیب کیے، اس کے بعد عید الفطر ادا کرنے کی توفیق عطا کی، اس کے بعد ہماری زندگیوں میں رب العالمین نے قربانی کا موقع بھی ہمیں عطا کیا۔ ہم نے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی، ہم نے اپنے جانوروں کو قربان کیا، ہم نے عشرہ ذی الحجہ کوشش کر کے سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کی۔ اللہ احکم الحاکمین کا ایک ایک کر کے میرے اور آپ کے اوپر بہت بہت بڑے احسان ہیں کہ اس مالک نے ہمیں ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی، ایک عمل کے بعد دوسرے عمل، اور ایک ثواب کو سمیٹنے کے بعد دوسرا ثواب کو سمیٹنے کا عمل ہمیں عطا کیا۔ انسان کی زندگی ہے تو زندگی کے ساتھ یہ سارے معاملات ہیں، وگرنہ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت والی زبان کے کلمات، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، انسان جب مر جاتا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تو اس سے نیکی اور بدی کے سلسلے منقطع ہو جاتے ہیں۔ انسان کے نیک اعمال، انسان کے برے اعمال اس سے کٹ آف ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، مگر تین عمل ایسے ہیں، تین کام ایسے ہیں کہ انسان نے اپنی زندگی میں ان تین کاموں میں محنت کی، کوشش کی، جستجو رکھی، تو رب العالمین اس کا ثواب، اس کا اجر اس کے مرنے کے بعد تک بھی جاری اور ساری رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا عمل نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان اپنے لیے کچھ صدقہ جاریہ کر جائے، مسجد میں، مدرسے میں، گلی میں، بازار میں، کہیں پہ پنکھے کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، کہیں پہ درخت لگانے کی ضرورت ہے، اس انسان نے یہ سوچ کے کہ یار اس سے مسلمان مستفید ہوں گے، اس سے لوگ مستفید ہوں گے، لوگوں کو فائدہ ہوگا، اللہ میری نیکی کو قبول کر لے گا، میں اس کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ بناتا ہوں، صدقہ جاریہ بناتا ہوں، اس نے وہ عمل کر لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک لوگ اس کے کیے ہوئے کام سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، یہ انسان زندہ رہا تب بھی، یہ انسان مر گیا، قبر کی زندگی گزار رہا ہوگا تب بھی اللہ اس بندے کو اجر سے محروم نہیں کریں گے۔ او ولد صالح یدعو لہ، دوسرا وہ عمل جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا اجر اور صلہ ملتا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد۔ کون سی اولاد؟ نیک اولاد۔ کسی عام انسان نے عالم دین سے جا کے سوال کیا کہ میں اگر اپنا محاسبہ کرنا چاہوں، اللہ کرے ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنے کی کبھی توفیق مل جائے، کبھی رات کی تنہائی میں، کبھی دن میں مجھے موقع مل جائے، کبھی کسی اذان اور اقامت سے پہلے مجھے موقع مل جائے، کبھی بھی مجھے فرصت میں موقع مل جائے اور میں بیٹھ کے اپنا محاسبہ کرنے لگ جاؤں اور اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں، اللہ کرے ہمیں یہ غنیمت، یہ تحفہ اور یہ سعادت مل جائے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اگر اپنا محاسبہ کرنا چاہوں، اپنے آپ کو پرکھنا چاہوں، دیکھنا چاہوں کہ میں نیک لوگوں میں شامل ہوتا ہوں یا برے لوگوں میں شامل ہوتا ہوں، تو میں اپنا محاسبہ کیسے کروں؟ تو عالم دین نے بڑا پیارا جواب دیا، تیرے والدین زندہ ہیں؟ نہیں، فوت ہو گئے۔ کیا تو ان کے لیے دعا کرتا ہے؟ کہتا ہے میں نے آپ سے سوال کچھ کیا ہے
آپ مجھے جواب کچھ دے رہے ہیں. عالم دین کہتے ہیں میرے اسی سوال تیرے جواب میں تیرے سوال کا جواب بھی موجود ہے. تیرے والدین حیات نہیں ہیں، فوت ہو چکے ہیں. کیا تو کبھی ان کے لیے دعا کرتا ہے؟ ان کو اپنی دعاؤں کا حصہ بناتا ہے؟ ان کو اپنی دعا میں یاد رکھتا ہے؟ کبھی رب سے یہ کہا ہو کہ اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ ان پر رحم کر دے، اللہ ان پر شفقت کر دے، اللہ دنیا میں وہ تکلیفوں کا، دکھوں کا، آزمائشوں کا سامنا کرتے ہوئے چلے گئے، اللہ میں ان کی خدمت نہیں کر سکا، اللہ آج موقع ہے، میں دعا کرتا ہوں میری دعا کو قبول کر کے ان کو معاف کر دے، اللہ آخرت کی منزلیں ان کے لیے آسان کر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں باغ بنا دے، ان کو اپنی رحمت کا اوڑھنا بچھونا نصیب کر دے، حتیٰ نگاہ تک ان کی قبر کو کشادہ کر دے. کیا کبھی تو نے یہ دعائیں کی ہیں؟ کہتا ہاں دعائیں کی ہیں. تو فرمایا اس عالم دین نے کہ اگر تو اپنے والدین کے لیے جو فوت ہو چکے ہیں اگر تو ان کے لیے دعا کرتا ہے تو نبوت والی زبان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان کے کلمات ہیں، او والد صالح یدعو لہ، والدین کے فوت ہو جانے کے بعد نیک اولاد، اگر والدین کے فوت ہونے کے بعد اولاد دعا کرتی ہے تو وہ سمجھ لے کہ میں نیک ہوں. اگر تو اپنے والدین کے فوت ہو جانے کے بعد ان کے لیے دعا کرتا ہے تو اپنا محاسبہ بڑی آسانی سے کر سکتا ہے، سمجھ لے کہ تیرے اندر نیک نامی موجود ہے. لیکن اگر کوئی نہیں کرتا، اس کو نہیں پتا تھا، آج اپنا محاسبہ کر لیں. ہم نے روزے رکھے، ہم نے عیدیں پڑھی، ہم نے قربانیاں کی، یہ سارے عملوں کا مقصد کیا تھا؟ تقوی اختیار کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا. اور رب العالمین کہتے ہیں کہ جب نبوت والی زبان کے کلمات ہیں او والد صالح یدعو لہ، نیک اولاد والدین کے مرنے کے بعد اس کو دعا میں یاد رکھتی ہے. حضرات یہ دعا میں یاد رکھنا والدین نے تربیت کی تھی تو ہوا نا. والدین نے تقوی والی، پرہیزگاری والی، رب کے ڈر اور خوف والی زندگی گزاری. چلو 100/100 نہ ہی صحیح، کوئی 50% تقوی تو اولاد کے اندر ٹرانسفر ہوا ہے نا، کوئی 25% تو ہوا ہے نا، کوئی 30-35% تو ہوا ہے نا. اس کی کوشش کے باوجود چلے اتنا ہو گیا. لیکن اگر کوئی انسان کوشش ہی نہ کرے، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے تو وہی کچھ ہے جس کے بارے میں اس نے کوشش کی ہے. کوئی انسان کوشش ہی نہ کرے، وہ صرف اور صرف اپنی اولاد کو دنیا 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 اور دنیا کی آرام، دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کا آرام سکون، دنیا کے چین، دنیا کی سہولتیں، دنیا کی فانی نعمتیں، ان کے پیچھے وہ ان کو لگا کے، اور خود کا مائنڈ بھی یہ ہو، اپنی اولاد کا مائنڈ سیٹ بھی یہی کیا ہو کہ بھائی بس یہ دنیا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے اس کو سلوٹ ہے، جس کے پاس پیسہ ہے اس کو سلام ہے، جس کے پاس پیسہ ہے اس کی عزت ہے، جس کے پاس پیسہ ہے اس کی شہرت ہے، اس کا نام ہے. لیکن کبھی اس نے دنیا کو چھوڑ کے آخرت کی پرواہ نہیں کی، نہ کبھی اپنی اولاد کو اس کی طرف لگایا. تو پھر وہ مثال کہ ہم نے کئی مرتبہ سنی ہے، باپ نے اپنے بیٹے کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجا اور ایک وقت آیا کہ باپ بڑا شدید بیمار ہو گیا. مثال کئی مرتبہ ہم نے سنی ہے، لیکن بات کو سمجھانے کے لیے دوبارہ کر رہا ہوں. باپ بیمار ہو گیا اور بیٹے کو فون کر کے کہہ رہا ہے بیٹا ہو سکتا ہے زندگی وفا نہ کرے، بڑا دل اٹھا سے آ کے مل جا. بیٹا کہتا ابا جی بس 1-2 دن کا میرا سبجیکٹ رہ گیا ہے، میرا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا، مجھے سرٹیفکیٹ اور سندیں مل جائیں گی. اور باہر کے سرٹیفکیٹ اور سندوں کی ویلیو ہوتی ہے. مجھے وہاں سے لیٹر مل جائے گا، سرٹیفکیٹ مل جائیں گے، سندیں مل جائیں گی، میرا ایک نام ہو جائے گا. بس 2-4 دن صبر کریں، حوصلہ کریں، پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوتا. لیکن رب کا فیصلہ، کل من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ الموت، باپ کو موت آ گئی. ادھر باپ فوت ہوا ہے، ادھر بچے کو سرٹیفکیٹ مل رہے ہیں. ادھر باپ انتقال کر گیا، ادھر بچے کو سرٹیفکیٹ اور سندیں مل رہی ہیں. ادھر اس کو کامیابی مل گئی، باپ زندگی کے سفر سے ہاتھ دھو بیٹھا، اب وہ موت کے سفر پہ چل نکلا ہے. جس باپ نے اپنے اس بیٹے کی خوشیاں دیکھنے کے لیے، اپنے بیٹے کی دنیاوی کامیابیوں کو دیکھنے کے لیے اپنے پیسے کی پرواہ نہیں کی، اپنی خوشی کی پرواہ نہیں کی، ہر چیز داؤ پہ لگا کے اس نے اپنے بیٹے کو باہر بیرون ممالک پڑھنے کے لیے بھیج دیا کہ میرا بیٹا کامیاب ہو جائے. کہاں پہ؟ دنیا میں. کہاں پہ کامیاب ہو جائے؟ اس کے پاس ڈگریاں آ جائیں، اس کے پاس سندیں آ جائیں. کہاں کی؟ دنیا کی. یہ وہ ڈگریاں، یہ وہ سرٹیفکیٹ، یہ وہ اسناد جن کا تعلق صرف اور صرف انسان کی سانس تک ہے. جیسے ہی سانس کا ڈورا ختم ہوا سب کچھ زیرو، ویلیو ڈاؤن، سب کچھ ختم. یہاں تک کہ میرے اور آپ کے مرنے کے بعد
جو ہم بڑے خوبصورت سٹائلش انداز میں اپنے سگنیچر کرتے ہیں نا، میرا نام محمد سعد ہے، کسی کا نام عبداللہ ہے، کسی کا نام عبد الرحمان ہے، کسی کا نام عثمان ہے، کسی کا نام بلال ہے، جو بڑے بڑے پیارے سگنیچر اور بڑے پیارے پیارے نام سے ہمارے ہی لواحقین، ہمارے ہی گھر والے ہمیں بلاتے ہیں نا، مرنے کے فوراً بعد سب سے پہلی چیز جو مجھ سے اور آپ سے چھینی جائے گی وہ میرا اور آپ کا نام ہے۔ کس چیز پہ ہم فخر کرتے ہیں؟ کس چیز پر ہم اتراتے ہیں؟ ہمیں تو تقوی اختیار کرنا تھا، ہمیں تو پرہیزگاری اختیار کرنی تھی، ہمیں تو اپنے اندر رب کا ڈر اور خوف اور خشیت الہی پیدا کرنی تھی، تاکہ ہماری دنیا بھی اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والی ہمیشگی والی جو زندگی ہے وہ بھی کامیاب ہو جاتی۔ باپ فوت ہو گیا، اب بیٹا آیا واپس، پتا چلا باپ فوت ہو گیا، بیٹے نے وہ ساری ڈگریاں، ساری سندیں، سارے سرٹیفکیٹ ہاتھ میں پکڑے ہیں اور زاروں کے دار وہی جا رہا ہے۔ چاچے مامے تائے سارے رشتے دار آئے، انہوں نے آ کے سمجھایا کوئی نہیں، حوصلہ کر، پریشان نہیں ہونا، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ وہ کہتا میں اس وجہ سے رو نہیں رہا کہ میرا باپ فوت ہو گیا، ہر ایک نے جانا ہے، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں میرے باپ نے مجھے دنیا کی ہر طرح کی تعلیم سے نوازا، نہیں دیا تو میرے باپ نے مجھے دین نہیں دیا، نہیں سکھایا تو مجھے میرے باپ نے دین نہیں سکھایا۔ آج میرے باپ کی لاش، میرے باپ کی میت میرے سامنے ہے اور مجھے پتا نہیں ہے کہ میں نے رب سے اپنے باپ کی مغفرت اور بخشش کے لیے دعا کون سی کرنی ہے۔ حضرات میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میں نے اپنے پیچھے اپنی بیوی کو، اپنی اولاد کو اس قابل بنا دیا ہے کہ اگر مجھے آج ہی موت آ جائے میں اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ مر سکتا ہوں؟ میں نے اپنے پیچھے ایک ایسی کھیپ تیار کر دی ہے کہ میرے مرنے کے بعد دعاؤں کا سلسلہ رکنے والا نہیں۔ اگر تو ایسا کام کر لیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر ایسا کام نہیں کیا تو پھر اپنا محاسبہ کریں، وقت بڑا کام ہے، موت بالکل ہمارے سروں پہ ہے، کب ہم اس کا نوالا بن جائیں کسی کو کچھ علم نہیں۔ تو فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، اگر میں اور آپ اپنے فوت شدہ ماں باپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں نا، تو اللہ کی قسم اس سے بڑی غنیمت، اس سے بڑی نیکی، اس سے بڑی سعادت مندی اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے والدین کے لیے دعا کریں، آج آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے فوت شدہ والدین کے لیے دعا کریں گے، کل کو ہمارے جانے کے بعد ہمارے بچے ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں گے۔ آج جو اپنی اولاد کو دیں گے کل کو لے لیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو رب العالمین کا فیصلہ بھی یہی ہے۔ اور تیسرا عمل جو انسان کے مرنے کے بعد اس کو فائدہ دیتا ہے، او علم ينتفع به، انسان کسی کو علم سکھا جائے، کسی کو دعا یاد کروا دی، کسی کو قرآن کی آیت پڑھا دی، کسی کی نماز درست کروا دی، کسی کی اذان درست کروا دی، کسی کی اقامت درست کروا دی، کسی کو قرآن کا صحیفہ لے کے دے دیا، کسی کو حدیث کی بک لے کے دے دی، کسی طالب علم کی خدمت کر دی، اس کو پڑھنے میں پڑھانے میں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، ان کی مدد کر دی کسی طرح سے۔ جب تک وہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا، انسان زندہ ہے یا مر گیا ہے، آقا اسلام نے فرمایا اللہ اس کو اس کا اجر اور صلہ عطا کرتا رہے گا۔ حضرات یہ تو وہ تین عمل تھے جو انسان کے مرنے کے بعد اس کو فائدہ دیں گے۔ اب مرنا میں نے بھی ہے، مرنا آپ نے بھی ہے، کیونکہ ایسا ہے کہ نہیں کہ کسی طرح اپنے کو معاہدہ ہوا، پکا سٹامپ ہوا، سٹمپ لگا کے اس سٹامپ پر ہوا کہ میں تو نہیں مرنا۔ اس کائنات میں کسی کو نہیں پتا کہ اس کی موت کا وقت کب ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، ان کی عمر 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، بونس ہے۔ 50 سے اوپر کیا ہے؟ بونس ہے، چھوٹی عمریں ہیں، لیکن ان چھوٹی عمروں میں رب ہم سے کس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں؟ تقوی کا، پرہیزگاری کا۔ اللہ ہمارے دلوں میں ڈر دیکھنا چاہتا ہے، کس کا؟ اپنا۔ اور فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنے دلوں میں تقوی ڈال لیا، پرہیزگاری پیدا کر لی، اپنے آپ کو متقی بنانے میں کامیاب ہو گئے، وہ لوگ رب کی نظر میں کتنے عزت والے ہیں۔ ان المتقین فی جنات ونہر، مرنا میں نے بھی ہے، مرنا آپ نے بھی ہے، جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ اگر تو تقوی اختیار کر لیا، اگر تو ہمارے دلوں میں رب کا ڈر اور خوف پیدا ہو گیا، اپنے آپ کو متقی بنانے میں کامیاب ہو گئے، تو رب کے قرآن کا فیصلہ ہے کہ رب تمہارے لیے جنات، باغات تیار کر دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह अहकमुल हाकिमीन अपने मुत्तकी बंदों को, परहेजगार बंदों को, अपने वो बंदे जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता होगा, जिनसे रब राजी होगा, जिन्होंने दुनिया में रह के रब को राजी किया होगा, जब वो मर के रब के हुजूर पेश होंगे, रब उनको जन्नत में महल अता करेगा। इतने खूबसूरत महल, इतने खूबसूरत महल, उन महल्लात के नीचे से नहरें जा रही हैं, उन महल्लात के नीचे से नहरें जा रही हैं। कहीं शराबन तहूरा, पकीजा पाक हलाल शराब की नहरें। लेकिन ये मिलेंगी किसको? जिसने दुनिया की शराब को चखा नहीं, जिसने दुनिया की शराब को लुत्फ अंदोज होकर पिया नहीं, जिसकी आदत ये नहीं थी। हाँ, अगर कभी किसी से कोई गुनाह सरजद हो गया तो अल्लाह से माफी मांग लें। अगर जन्नत की शराब, शराबन तहूरा हासिल करनी है, दुनिया की अगर इस लत में लग गए तो अल्लाह के हुजूर अपने आप को गुनाहगार बना के पेश करके रब के हुजूर रो के तौबा कर लें, रब माफ कर देगा इंशाअल्लाह। रब गफूर रहीम है। अगर जन्नत की शराब हासिल करनी है तो दुनिया की शराब को टाटा बाबे करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा, इस हराम चीज से अपने आप को रोकना पड़ेगा, शैतान के बंदे नहीं रहमान के बंदे बनना पड़ेगा। और फरमाया शराब की नहरें हैं। शराब कैसी है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत वाली जुबान के कलिमात और आका इस्लाम की नबूवत वाली जुबान के मीठे मीठे जुमले, मीठे मीठे बोल। आका इस्लाम फरमाते हैं बंदा शराब का एक घूंट पिएगा, लज्जत आ जाएगी, सुरूर आ जाएगा। और ये जन्नत की शराब पीने के बाद इंसान का दिमाग मौफ नहीं होगा, उसकी अकल सुन नहीं होगी, उसका दिलो दिमाग मजीद कुव्वत वाला हो जाएगा, उसमें वो नाकिसपन नहीं आएगा। इंसान को अपनी माँ की, अपनी बहन की, अपने रिश्तेदारों की, मर्दों औरत की कोई तमीज ही ना रहे। दुनिया की शराबें ऐसी है ना, इंसान पीता है तो उसकी अकल। लेकिन मैं देखा है, मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा है, एक बंदा हमारे गांव में था, कसरत से शराब पीता था, कसरत से शराब पीता था। और कई मरतबा ऐसा होता था कि वो शराब पी के औरतों को भी गालियां देता, बंदों को भी गालियां देता, और कहने वाले कहते यार ने शराब पी थी। और कहते ना फिर शेर नु सवा शेर भी कदी कदी टक्कर जाता। फिर एक दिन उसको एक बंदा मिला, उसने फिर उसकी ऐसी शराब के नशे को उतारा, बस 3-4 लगाई। 3-4 लगने के बाद उसको पता चल गया ये फलां बंदा है, ये फलां गली है, ये फलां मोहल्ले में खड़ा हूं। फौरन से पता चल गया, नानी याद आ गई। आजाद, ये सारी बात करने का मतलब दुनिया की शराब इंसान को अपना आप भुला देती है, उसके अंदर से तमीज नाम को खत्म कर देती है, और ये इंसान को ज़हनी तौर पर भी, कल्बी तौर पर भी, रूहानी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी, नफ्सियाती तौर पर भी इंसान को बीमार करती है। लेकिन कुर्बान जाए ऐ हमारे रब, ऐ हमारे इलाह, हमने तेरी रिज़ा के लिए, अलग तेरे डर से, तेरे हुक्म को, तेरे नबी के हुक्म को बजा लाते हुए आज तक अपने आप को इन चीजों से रोका है, और तेरी तौफीक थी तो रुके हुए हैं। और अल्लाह आइंदा भी दुआ करते हैं जिंदगी की आखिरी सांस तक ऐसी खुराफात से, ऐसी बीमारियों से, ऐसे गुनाहों से हम सबको अपनी रहमत से बचा के ही रखना। क्यों? हम तेरी जन्नत में शराबन तहूरा के हकदार बनना चाहते हैं, हम तेरी जन्नत में शराबन तहूरा को पीना चाहते हैं। ये दुनिया की शराब रूहानी, जिस्मानी, नफ्सियाती तौर पर इंसान को बीमार और लागल करने वाली, लेकिन वो तेरी शराब जो इंसान पिए तो मजे ही आ जाए, लुत्फ ही आ जाए, ना इंसान का वहां पे दिमाग मौफ हो, ना अकल खत्म हो, ना इंसान के नफ्सियात का कोई मसला हो, ना रूहानियत का कोई मसला हो, ना जिस्मानियत का कोई मसला हो, बल्कि उसमें अल्लाह ताला की तरफ से रहमत और बरकतें शामिल आ। फरमाया दूध की नहरें हैं, ऊपर महल है, नीचे दूध की नहर जा रही है, नीचे शराब की नहरें जा रही हैं, नीचे पानी की नहरें जा रही हैं, नीचे शहद की नहरें जा रही हैं। और ये मिलेगी किनको? जिन लोगों ने अपने दिलों में रब का डर पैदा किया। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व नहर, वो लोग जो मुत्तकी हैं, जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, ऐसे लोगों के लिए रब ने बागात और नहरें जारी की हैं। अल्लाह हमारे दिलों में अपना डर और खौफ पैदा फरमाए, अल्लाह हमें तकवा इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात सामईन, इंशाल्लाह हमने जन्नत में जाना है, क्योंकि जाना है कि नहीं? इंशाल्लाह जिन्ना जिन्ना जाना था इंशाल्लाह बोलो हाँ इंशाल्लाह। अल्लाह ये सारे तेरे बंदे ऊपर तशरीफ फरमा, तेरी बंदियां बैठी हैं, अल्लाह सब वादा कर रहे हैं कि हमने इस जन्नत में जाना है। अल्लाह इंसानों महरूम ना करें, अल्लाह हमें महरूम ना करना।
یہ سارے بیٹھے ہیں اپنے گھر بار کو چھوڑ کے, اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے, اپنے کام کاج کو چھوڑ کے, تیری اور تیرے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے, جنت اور جہنم کا ذکر سننے کے لیے, دنیا اور آخرت میں فرق کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے. اللہ ہمارے اس آنے کو قبول کر لے اور ہمیں جہنم سے آزاد کر کے جنت الفردوس کا وارث اور مستحق بنا دے. حضرات جنت میں تب جائیں گے نا جب مریں گے, ایسے ہی ہے کہ نہیں کہ جیتے جی جنت میں چلے جائیں گے. ہمارے ایمان اس لیول کا تو ہے نہیں کہ ہم دنیا میں چلتے پھرتے ہوں, رب العالمین کی طرف سے پیغام آ جائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ ہنسیاں اور تھیں کہ جو چلتے زمین پر تھے, قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی. وہ ہنسیاں اور تھیں جو اپنے گھروں میں ہوتے تھے, نبی کی شگیردی میں ہوتے تھے, نبی کے آس پاس ہوتے تھے, تو آسمان والا رب اپنے فرشتوں کے ذریعے پیغام بھیج دیتا تھا, جاؤ جا کے میرے نبی کو بتاؤ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, رب ان سے راضی ہو گیا, یہ اپنے رب سے راضی ہو گئے, یہ دنیا میں چلتے پھرتے ہی جنت کے شہزادے ہیں, رب ان سے راضی ہو گئے, جنت کے سرٹیفکیٹ لے چکے ہیں. ہمارے ایمان اس لیول کے نہیں. ہمارے ایمان کی کیفیت تو یہ ہے کہ ایک تکلیف آنے کے بعد دوسری تکلیف آئے تو ہم رب سے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں. تینوں ساڈا ہی گھر لبیا, پہلی میری ابھی تکلیف دور نہیں ہوئی تو دوسری شروع ہو گئی. ہم رب سے گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات مرنا ہے, موت دو طرح کی ہے. جس طرح جنت اور جہنم دو مقام ہے نا, اسی طرح موت دو طرح کی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب یہ لفظ جو ذائقہ ہے, میری زبان کا, آپ کی زبان کا, میرے ٹیسٹ کا, آپ کے ٹیسٹ کا فرق ہے. کوئی انسان کولڈ ڈرنک پسند کرتا ہے, کوئی نہیں پسند کرتا. کوئی جوس پینا پسند کرتا ہے, کوئی وہ بھی پینا پسند نہیں کرتا. کوئی روح افزا جامع شری شہد میں لا کے پانی, کئی وہ پسند کرتے ہیں, کئی وہ بھی پسند نہیں کرتے. کئی لوگ میٹھی سکنجبی پینا پسند کرتے ہیں, کئی نمکین پینا پسند کرتے ہیں. کئی لوگوں کو چکن پسند ہے, کئیوں کو چکن پسند نہیں. ابھی ہم قربانی کر کے آئے ہیں, کئی لوگ بڑا گوشت نہیں کھاتے, کئی لوگ چھوٹا گوشت نہیں کھاتے. یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں, ذائقہ. اسی طرح موت کا بھی ایک اپنا ذائقہ ہے. ہر انسان یہ مت سمجھے کہ موت کا ٹیسٹ اور موت کا ذائقہ سب کے لیے سیم ہے. سب کے لیے سیم نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اور اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کس کے حجرے میں تھے؟ سارے بولیں ذرا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, اللہ ان کی قبر پر کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے, حجرہ عائشہ میں اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک ہے. اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کو اللہ کے حکم سے جسم سے الگ کرنے کا کام شروع ہوا تو آقا علیہ السلام کی پوزیشن کیا تھی؟ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اپنی زبان سے بیان کرتی ہیں کہ اللہ کی قسم, جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال کا وقت قریب تھا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنی شدید قسم کی کیفیت طاری تھی, مجھے یوں لگ رہا تھا کہ پوری کائنات کی تکلیفوں کو اٹھا کے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیب اور کھاتے میں لکھ دیا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ اس سے تھوڑا لمحہ پہلے کیفیت یہ ہے کہ کبھی اپنے دائیں ہاتھ کو پانی کے پیالے میں ڈپ کر کے اپنے چہرے پر, اپنے رخسار پر ملتے ہیں, کبھی اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے چہرے پر گیلا کر کے ملتے ہیں, کبھی اپنے اوپر پانی کو انڈیلتے ہیں, کبھی اپنے ہاتھوں کو گیلا کر کے اپنے چہرے پر اپنے سینے کو تر کرتے ہیں. یہ موت کی کیفیت ہے, موت کی کیفیت. حضرات اس کائنات کی رب کے بعد سب سے عظیم ترین ہستی میرا اور آپ کا ایمان ہے. اللہ کے بعد اس پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ درجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. حضرات کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, اور ذائقہ ہر انسان کا الگ ہے. اگر وہ نیک ہے تو ذائقہ اور ہے, اگر وہ انسان برا ہے تو ذائقہ اور ہے. اگر وہ نیک ہے, موت کے فرشتے جو روح کو قبض کرنے والے وہ اور ہیں. اگر وہ بد ہے تو روح کو قبض کرنے والے فرشتے اور ہیں. اگر نیک ہے تو پروٹوکول اور ہے, اگر نیک ہے تو پروٹوکول کے ساتھ خوشبوئیں اور ہیں. اگر نیک ہے تو شکلیں بڑی خوبصورت ہیں, لیکن اگر یہ برا انسان ہے
تو اس کے ساتھ جہنم کا لباس ہے, اس کے ساتھ جہنم کی بدبوئیں ہیں, جہنمی فرشتے ہیں بدبودار شکلوں کے ساتھ اور بدصورت شکلوں کے ساتھ. اس کی روح کو قبض کرنے والے حضرات, یہ دو طرح کی موتیں ہیں اور دونوں کا ذائقہ ایک جیسا نہیں ہے, دونوں کے ذائقے مختلف ہیں. اب ذائقے کیسے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیک انسان کی روح کو قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں. میری یہ بات سن کے ساروں نے دعا کرنی ہے, اللہ ہم سب کو ایسی موت نصیب فرمائے. نیک بندے کے پاس اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے, اپنے رب سے ملاقات کروانے کے لیے جب روح کو قبض کرنے والے فرشتے آتے ہیں, اس کے سر کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں. کہاں پہ بیٹھتے ہیں؟ سارے بولیں, سر کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں اور آگے کیا کہتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان والی جان, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, لوٹ آج اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے. دعا کرے اللہ ہم سب کو ایسی موت نصیب فرمائے. اللہ ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتے ہیں, مرنا ہے, اس دنیا کو چھوڑنا ہے, برحق ہے, تیرا اٹل فیصلہ ہے, وہ کب وقت آ جائے کسی کو علم نہیں. اللہ جانا ہے, موت کو گلے لگانا ہے, موت کا ذائقہ چکھنا ہے, موت کا جام پینا ہے, اپنوں کو بیگانہ کرنا ہے, اس دنیا کو الوداع کرنا ہے, سب کچھ یہیں پہ چھوڑ کے جانا ہے. نہ بیوی ساتھ جائے گی, نہ بچے ساتھ جائیں گے, نہ رشتے دار, کوئی چیز کام نہیں آنے والی. اللہ سب کچھ یہیں پہ چھوڑ کے اندھیری کوٹری قبر والی زندگی گزارنی ہے. اللہ جب یہ سارا کچھ ہونا ہے, ہمارا ایمان ہے, تو اللہ موت ایسی دینا کہ مرتے وقت بھی کوئی پریشانی نہ ہو اور مرنے کے بعد قبر کی زندگی, حشر کی زندگی, جنت میں جانے تک اے اللہ تیری رحمت کے ساتھ کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اللہ ایسی موت ہم سب کو نصیب فرما. فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور آ کے کیا کہتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اپنے رب کی طرف لوٹ, تیرا رب تجھ سے راضی ہے, اب اس کے نیکوکار بندوں میں شامل ہو جا. اور نیکوکار بندوں میں صرف شامل نہیں ہونا, وادخلی جنتی, ان کے ساتھ جنت میں بھی داخل ہو جا. کون کون ہے جو جنت میں جانا چاہتا ہے؟ ایک بات آخری, کون کون ہے ہاتھ نیچے کر لیں. کون کون ہے جو چاہتا ہے کہ ادھر اس کو موت آئے, ساتھ ہی اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا کر دے؟ کون کون ہے؟ ادھر سے اس کی سانس نکلے, ساتھ ہی جنت میں بغیر ایک لمحہ ضائع کیے. کون کون ہے؟ سارے ہی ہیں. اللہ گواہ رہنا کہ تیرے بندوں نے, بزرگوں نے اللہ ہاتھ کھڑے کیے ہیں. اللہ ہم سب کو اپنی جنت الفردوس کا وارث بنا دینا. آج پیار محبت کی باتیں, جنت کی باتیں کرنی ہے بس. کیوں بلا؟ ہم نے رمضان بھی گزارا تھا کس لیے؟ جنت حاصل کرنے کے لیے. ہم نے عید الفطر میں رو رو کے رب سے دعائیں کی تھی, کیا لینے کے لیے؟ سارے بولے جنت لینے کے لیے. کہ ہم نے جو قربانیاں کی ہیں عید الاضحیٰ ادا کرنے کے بعد, یہ کیوں کیا ہم نے؟ جنت لینے کے لیے, رب کو راضی کرنے کے لیے. تو اس جنت کا ذکر بھی تو ہونا چاہیے نا جس جنت میں ہم نے جانا ہے. اب جانے سے پہلے کہ جتنے بھی پروسیجر ہیں وہ بھی تو بیان کرنے ضروری ہیں. مسجد اٹھ کے بندے نے سیدھا چلا نہیں جانا, اس سے پہلے موت کو گلے لگانا پڑے گا. تو بات ہم کر رہے تھے کہ ادھر انسان کو موت آئے, ساتھ ہی جنت کا داخلہ مل جائے. اس کے لیے ہمیں کون سا ایسا کام کرنا پڑے گا, کون سا ایسا عمل کرنا پڑے گا کہ اگر وہ عمل میں اپنی زندگی کا, آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں, تو اللہ احکم الحاکمین اپنی خاص رحمت, اپنے خاص فضل سے ہمیں یہ سعادت عطا کر دے. موت اچھی ہونے کے ساتھ ساتھ انسان جیسے ہی مرے اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا کر دے. وہ عمل کون سا ہے؟ سارے انشاءاللہ وہ عمل کریں گے. عمل کوئی اتنا بڑا نہیں ہے, اس پہ آپ کا پیسہ خرچ نہیں ہونا. کچھ ان کے ہی سوچنا پہلا بھی کر سکتے چندے کا مانگ لیں, اس پہ آپ کا پیسہ خرچ نہیں ہونا. بمشکل 1 منٹ آپ کا ہر فرض نماز کے بعد محمد الرسول اللہ, یار جنہوں نے جنت کا دروازہ کھولنا ہے انہوں کا نام آئے تو ساری زبان سے درود نہ ہوئے, سوچنے والی گل ہے کہ نہیں؟ محمد الرسول اللہ, ہلے بھی میرے آواز نہیں آئی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت والی زبان کے کلمات. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد اپنی نماز والی جگہ پہ ہی ہو, کسی سے ہم کلام ہونے سے پہلے, جس بندے کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا کرتا تھا, اللہ احکم الحاکمین کو اپنے اس بندے کا یہ عمل اتنا محبوب ہے, اتنا محبوب ہے, اتنا پسندیدہ ہے, ادھر اس کے جسم سے روح الگ ہوئی, ساتھ ہی اللہ نے اس کو جنت کا داخلہ عطا کر دیا. سبحان اللہ کہہ چکے, دوسری کرو رج کے
ہیں بات تھوڑی تیز ہوئی. سبحان اللہ. کس کی تعریف ہے؟ کہ اللہ کا نام لینے کے شرماندہ ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے ہر نماز کے بعد یہ معمول بنایا تھا, آیت الکرسی کو پڑھتا تھا, ادھر اس کو موت آئی, ساتھ اللہ نے اس کو جنت کا داخلہ عطا کر دیا. نیک بندے کی روح اس خوبصورت اعلان کے ساتھ, اس خوبصورت رب کے پیغام کے ساتھ اس کے جسم سے اتنے سکون کے ساتھ نکالی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیسے کسی بندے نے پانی سے بھرے ہوئے مشکیزے کو اٹھایا ہوا ہو اور اس کا منہ کھولنے کی دیر ہو, جیسے ہی اس کا منہ کھولے آسانی سے پانی نکل جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے ہی اللہ احکم الحاکمین کے بھیجے ہوئے وہ اچھی صورت میں فرشتے نیک بندے کی روح کو جب نکالتے ہیں تو آسانی کے ساتھ اس کے جسم سے روح کو نکال کے جنتی لباس میں اس کو لپیٹتے ہیں, جنتی خوشبو میں اس کو معطر کرتے ہیں اور پورے پروٹوکول کے ساتھ لے کے اس کو آسمانوں پر چڑھنا شروع کر دیتے ہیں. پہلے آسمان کا دروازہ, دوسرے آسمان کا, تیسرے آسمان کا, چوتھے کا, پانچویں کا, چھٹے کا, ساتویں کا, یہ پروٹوکول چلتا جا رہا فرشتوں کا. اور آخر میں رب العالمین کی طرف سے اعلان کیا ہوگا کہ میں اس سے راضی ہوں, میں اس سے راضی ہوں. ساتھ ہی دوسرا موقع ہمارے سامنے رکھیں, یہ کس کی بات کی ہم نے؟ نیک روح کی, نیک انسان کی, اچھے انسان کی, جس کے اندر تقویٰ تھا, جس کے اندر رب کا ڈر تھا, جس کے اندر رب کا خوف تھا, جو اللہ کی بات کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والا, جو رب کے کہے ہوئے پر اپنی زندگی گزارنے والا, اپنی خواہشات کو, اپنی نفسیات کو ترک کرنے والا اور اپنی خواہشات نفس کو قربان کرنے والا. کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. اتنا پروٹوکول ابھی آگے بھی ہے, لیکن ساتھ میں پہلے یہ بھی سن لیں. نبی علیہ السلام نے برا انسان, اس کے پاس فرشتے آتے ہیں, اتنی ڈراؤنی شکل, بدصورت ہیں فرشتے, لیکن ان کی شکلیں ڈراؤنی ہیں. آتے ہیں اس کے پاس, یہ دیکھ کے ڈر جاتا ہے, یہ دیکھ کے ڈر جاتا ہے. اور وہ ایک پیغام جس طرح نیک بندے کو دیتے ہیں, ایک بد بندے کو بھی پیغام دیتے ہیں. اللہ ہمیں ایسے پیغام سے محفوظ رکھنا, ایسی بری موت سے محفوظ رکھنا, ایسے فرشتوں سے محفوظ رکھنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا آتے ہیں اس کے بعد یا ایتھا النفس الخبیثہ, اے خبیث روح ارجعی الی ربک, لوٹ آج اپنے رب کی طرف, اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہے, تیرا رب تجھ سے ناراض ہے. جس رب کا دیا ساری زندگی کھاتا رہا, جس رب کا دیا ساری زندگی یہ پیتا رہا, جس رب کی دی ہوئی نعمتوں کا یہ استعمال کرتا رہا, جس رب کی توفیق سے یہ اپنی سانسوں کو بحال کر کے اس دنیا کی گلی بازاروں میں چلتا پھرتا رہا, مال و متاع کماتا رہا, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا رہا, اس رب سے آج ملاقات کا وقت ہے تو رب اس حالت میں ہے کہ اس بندے سے ناراض ہے. اللہ ہمیں ایسی بری ملاقات سے محفوظ فرما, ایسی بری موت سے محفوظ فرما. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جملے سننے کی دیر ہے, اس برے انسان کی روح اس کے جسم میں دوڑنا شروع کر دیتی ہے, کبھی ادھر جا رہی ہے, کبھی ادھر جا رہی ہے. فرشتہ اس کی روح کو ایک سائڈ سے پکڑ کے اتنا زوردار جھٹکے سے کھینچتا ہے. آقا علیہ السلام نے اس کی مثال دی, جس طرح نیک بندے کی روح کو نکلنے کی مثال دی, اسی طرح برے انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے. آقا علیہ السلام نے مثال دی, ایک باریک ریشم کا کپڑا اس کو کانٹے دار جھاڑیوں کے اوپر پھینک دیا جائے اور ایک کنارے ایک پلو سے پکڑ کے اس کو زور سے کھینچا جائے, جیسے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے, اس کے دھاگے ٹوٹ جاتے ہیں, وہ ٹکڑے ٹکڑے پارا پارا ہو جاتا ہے. ایسے ہی اس برے انسان کی روح کو اس کے جسم سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے, اور حدیث کے اگلے الفاظ ہیں بلکہ قرآن نے بھی اعلان کیا کہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے فرشتے ان کے منہوں پر تھپڑ مارتے ہیں, ان کی پشتوں پر تھپڑ مارتے ہیں, چپیڑے اور گھوسے مارتے ہیں, تب جا کے ان کا جسم ان کی روح کو چھوڑتا ہے اور وہ اس کی روح کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے جیسے ہی باہر نکالتے ہیں جہنمی ٹاٹوں کے اندر, بدبودار ٹاٹوں کے اندر اور جہنم کی بدبو کے اندر ان کو لپیٹ کے بدصورت شکلوں کے ساتھ اس کو آسمان کی طرف لے جانا شروع کر دیتے ہیں. پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکایا گیا, پوچھا جاتا کون ہے؟ کائنات کے اندر جو اس کا بدصورت نام لیا جاتا تھا نا, اس کا نام لے کے کہا جائے یہ فلان ابن فلان ہے, فلان ابن فلان ہے, اور یہ ایسا بد وقت ہوگا, ایسا بد نصیب ہوگا, ایسا برا انسان ہوگا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے پہلے آسمان کا دروازہ بھی, دوسرے کا, تیسرے کا, چوتھے کا, پانچویں کا, چھٹے اور ساتویں کا. جب پہلے کا نہیں کھلے گا تو باقیوں کا کب کھلے گا؟ لیکن نیک انسان اس کے لیے پہلے آسمان کا دروازہ اہلن سہلن مرحبا, دوسرے آسمان کا دروازہ, یہ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کے دروازے تک فرشتے پروٹوکول کے ساتھ
اس کے ساتھ جا رہے ہیں، خوش آمدید خوش آمدید، اہلا سہلا مرحبا۔ دنیا میں جو اس کا اچھا نام لیا جاتا تھا اسی نام کے ساتھ مخاطب کرتے ہوئے، اس کو حوصلہ دیتے ہوئے، تسلیاں اور دلاسے دیتے ہوئے کہ آج تیری رب سے ملاقات ہے، رب تیرا تجھ سے راضی ہے، پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، حوصلہ دیتے ہوئے اس کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ دوسرا آسمان، پھر تیسرا، پھر چوتھا، ایسے ہی اتنی دیر میں کفن دفن کا انتظام مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن یہ برا انسان، اس کے لیے تو پہلے آسمان کے دروازے ہی نہیں کھولے جاتے، اس کا بھی کفن دفن کا انتظام تقریباً مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ یہاں سے انشاءاللہ ہم آئندہ اگلے جمعے اپنی بات کو آگے لے کر چلیں گے، پھر اس کے بعد ان دونوں کا انجام کیا ہوگا، فیصلے کیسے ہوں گے، اور پھر جنت اور جہنم کے داخلے کیسے ہوں گے۔ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو متقی بنانا ہے۔ کیا بنانا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو جنتی بنانا ہے، اور جنتی تب بنیں گے جب ہمارے اس دل میں دنیا کا ڈر نہیں، دنیا کا خوف نہیں، پیسہ کم ہونے کا خوف نہیں، فقیر ہونے کا خوف نہیں، جب ہمارے اس دل کے اندر اس رب کا ڈر ہوگا۔ کس کا ڈر ہوگا؟ جو رب ہمیں مال بھی دیتا ہے، جو قوت بھی دیتا ہے، جو طاقت بھی دیتا ہے، جو بیویوں کی نعمتوں سے بھی نوازتا ہے، اولادوں کی نعمتوں سے بھی نوازتا ہے، مال و متاع کی نعمتوں سے نوازتا ہے، جو انسان کو زندگی کی نعمتوں سے، شفا والی زندگی کی نعمتوں سے، اور انسان کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ہم نے اس خالق و مالک سے ڈرنا ہے، اپنے دل میں تقویٰ پیدا کرنا ہے، اور پیدا کرنا بھی اس لیے ہے کہ ہم نے اس رب کے حکم کو بجا لاتے ہوئے اس پر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اور گزارنی کیوں ہے؟ جنت لینی۔ گزارنی کیوں ہے؟ انسان نے موٹر سائیکل لینی ہو، گاڑی لینی ہو، بنگلہ لینا ہو، پلاٹ لینا ہو تو وقتی طور پہ پریشانی ہوتی ہے کہ نہیں؟ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اپنے اتنے پیسے نہیں ہوتے، ادھروں پھڑ پھڑا کے پورے کر کے وقتی طور پہ پریشانی کا سامنا کر کے وہ چیز خرید لیتا ہے، بعد میں آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے؟ تو ہم نے وقتی طور کی یہ پریشانی۔ اچھا، اگلی بات، آخری بات، گرمی کی شدت ہے نا۔ کل ایک دوست کہہ رہا تھا کہ یار کئی نا غیر مسلم کی کنٹریز ایسی ہیں کہ جہاں پہ وہاں پہ سردی ہے، وہاں پہ برف باری ہے، لیکن جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہاں پہ شدید گرمی ہے، شدید گرمی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کے کمالات ہیں۔ ہاں، صحابہ اکرام نے ایک وقت میں نبی علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم نے اللہ کو ایک رب مانا، ہم بھی مانتے ہیں، بولے ہم بھی رب کو رب مانتے ہیں نا، ایک الہ مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رب کو ایک یکتا الہ مانا، اللہ الصمد بھی مانا، قل هو اللہ احد بھی مانا کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، ہم نے اس پر بھی ایمان لے کے آئے، اس بات پر بھی ہمارا ایمان ہے، اس کو بھی ہم نے مانا۔ آپ جو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا پیغام ہے ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں دن ایسے گزارے ہم ویسے گزارتے ہیں، آپ کہتے ہیں راتیں ایسے گزارے ہم ویسے گزارتے ہیں، آپ کہتے ہیں صدقہ کریں ہم کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں زکات دیں ہم دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم روزہ رکھیں ہم روزہ رکھتے ہیں، آپ جو کرنے کو کہتے ہیں ہم کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی، ایک طرف ہم اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے، اور دوسری طرف اللہ کے دشمن، مکے کے کافر، یہودی، غیر مسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اللہ کے دشمن ہیں۔ مال تو ہمارے پاس ہونا چاہیے کیونکہ ہم اللہ کی بات کو مانتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ الٹ ہے، مال ان لوگوں کے پاس ہے جو رب کے باغی ہیں۔ آپ اللہ سے دعا کریں نا کہ اللہ ہمیں بھی مال دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اپنے صحابہ کو تسلی دیتے ہوئے جو بات بیان کی نا، اللہ کی قسم یہ بات کو پڑھنے کے بعد تب سے میرا ایمان یہی بن گیا، اور میں رب کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے امید کر سکتا ہوں کہ یہ کلمات سننے کے بعد انشاءاللہ آج کے بعد آپ کا بھی ذہن یہی ہوگا کہ اللہ ہمارا سودا تو جنتوں کا ہے، ہم تو تجھے جنت چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا کافر بندے کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، رب کے باغیوں کے لیے، رب کے دشمنوں کے لیے رب نے اس دنیا کو ان کے لیے جنت بنا دیا، لیکن مومن بندے کے لیے، مسلمان بندے کے لیے اللہ احکم الحاکمین نے اپنے پاس جنت تیار کر کے رکھی ہے۔ دنیا میں کافروں کو سہولتیں مل گئی، دنیا ان کے لیے جنت بنا کے رکھ دی گئی، لیکن وہ آخرت سے محروم ہو گئے۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے اللہ اس کے رسول کی باتوں کو ماننے والوں، دنیا اوکھی سوکھی جس طرح کی گزر جائے گی، لیکن یاد رکھیں رب کا تم لوگوں کے ساتھ ایک وعدہ ہے، اور وہ وعدہ تم لوگوں کے ساتھ ہے، کافروں کے ساتھ، رب کے باغیوں کے ساتھ، رب کے دشمنوں کے ساتھ نہیں۔
ان کے لیے آخرت میں جہنم ہے، تمہارے لیے آخرت میں جنت ہے. تو ہم نے اس جنت کا سودا کرنا ہے رب سے. اس جنت کے سودے کو کرنے کے لیے نا ایک بات یاد رکھیں، آپ کے سامنے کسی کو پانی پلانے کی نیکی بھی ہے نا، پیچھے نہ ہٹا کریں. راستے میں پڑا ہوا پتھر اٹھا کے سائڈ کرنے کی نیکی آئے، دلیل نہ کیا کریں، وہاں پہ یہ نہ سوچا کریں میں اٹھ چکا، میں موٹر سائیکل کھلار کے، میں گاڑی کھلار کے، میں سائڈ سے نہیں. نہ جانے آپ کی وہ عذاب وہ نیکی رب کو اتنی پسند آ جائے کہ رب آپ کی زندگی کی جتنی پریشانیاں ہیں سب کو ختم کر دے. آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دیا جائے، آپ کے گناہوں کو ختم کر دیا جائے، آپ پر مشکلات وقت آنے والوں کو ختم کر دیا جائے، آپ کے لیے دنیا آخرت کی آسانیوں کا اعلان کر دیا جائے. کوئی بھی نیکی آپ کے سامنے آئے کہیں پہ بھی ہو، اس نیکی میں اپنا حصہ ضرور شامل کیا کریں. اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنائے، جنت الفردوس کا مستحق بنائے، ہمیں نیک بنا دے، متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے. اللہ ہمارے دلوں میں اپنا ڈر اور خوف پیدا فرما دے. اللہ ہمیں خوش نصیبوں میں شامل کر دے کہ جو اپنے دلوں میں تیرا ڈر اور خوف رکھنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں، تو تجھ سے جنتوں کا سودا کرنے والے ہیں. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو التجاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.